الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ و عزیزوں، آج اسلامی مہینے کا آخری دن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے. اگر چاند نکل آیا تو کل اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا. اور اگر چاند نہیں نکلا تو پرسوں سے اسلامی سال کا پہلے دن کی ابتدا ہو جائے گی. اسلامی سال کے بھی 12 مہینے ہیں اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ جو ہے ذو الحجہ کا چل رہا تھا، حج والا مہینہ. اس مہینے میں اللہ پاک کی طرف سے حاجیوں کا حج کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے قربانی بھی پیش کی جاتی ہے. میرے بزرگ و عزیزوں، آج کے آپ کی مجلس میں 2 مسئلے پر اور 2 عنوان پر گفتگو کرنی ہے. ایک تو اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے، آج نہیں تو کل تو ہو جائے گی، یعنی 1 سال میرے اور آپ کا گزر چکا. اب تک اسلامی سال کے اعتبار سے 1443 چل رہا ہے، آج شام کو 1443 ختم ہو جائے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی، چونکہ ہمارے اسلامی مہینے کی ابتدا ہجرت سے ہوئی نا، اس لیے ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہجرت فرمائی تھی. ہجرت کی کیا ضرورت پڑی؟ ہجرت کیوں کی جاتی ہے؟ جب بھی نبی پر اور ان کے ساتھیوں پر ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نبی کو کہ اپنے ایمان کے بچانے کی غرض سے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اسلام اور ایمان کی اشاعت کے لیے تم اپنے مقام کو چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جینا 2 بھر کر دیا. کفار مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر نبی نے ہجرت کی ہے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ہر نبی کو ہجرت کا حکم ملا ہے. ہر نبی کی قوم نے جب ان کے ایمان پر ظلم کیا، ان کے بدن پہ ظلم کیا
تو کتنے صحابہ تو ایمان کو بچا کر ظلم سہتے سہتے ختم ہو گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے صحابہ شہید ہو گئے. پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ملا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے لے کر آج تک 1443 سال گزر چکے. مدینہ کے 13 سال پکڑ لے اور پہلے. ہجرت سے لے کر آج تک میرے بزرگوں عزیزوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی کو میرے اور آپ سے 1443 سال گزر چکے. اور اگر آج چاند نکل آیا تو کل 1444 ہوا 44 کے سال کی ابتدا ہو جائے گی. اور ہجری سال یعنی اسلامی سال اور انگریزی مہینہ جسے ہم چاند اس کا شمسی حساب کہتے ہیں، دونوں میں تقریباً اسلامی سال 11 دن چھوٹا ہوتا ہے. شمسی یعنی انگریزی سال 365 دن کا ہوتا ہے، یہ تقریباً 354 یا 55 دن کا ہوتا ہے. 11 دن 10 دن کا فرق ہے. اور مہینے تو دونوں میں 12 ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ مشورہ ہوا کہ اسلامی سال کی ابتدا کون سے مہینے سے اور کون سی تاریخ پکڑی جائے. صحابہ کی مختلف رائے آئی. کسی نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کے سال کو اسلامی سال کی ابتدا کہہ دیا جائے اور مقرر کر دیا جائے. کسی صحابی کی رائے تھی وفات کا، کسی صحابہ کرام کی کچھ اور رائے تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً یہی رائے تھی. الفاروق میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، ہجرت کی ابتدا جب سے ہوئی، چونکہ مشقت اور ایمان کو بچانے کے لیے مشقت کو جھیلتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کو خیر بات کہا. کوئی بھی اپنے وطن کو خیر بات نہیں کہہ سکتا ہے. وطن کی محبت ہر انسان کے دل میں پیوست کر دی گئی ہے، لیکن صرف اللہ کے حکم کے لیے اور ایمان کو بچانے کے لیے پھر وطن کو بھی خیر بات کہنا پڑے گا. تو صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ کا یہ اتفاق تھا، یہ رائے تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا اس سے ہو جائے، ہجری کیلنڈر ہجرت سے لکھا جائے اور ہجرت کو مقرر کیا جائے. لہٰذا ہجری سال ہم اور آپ کیلنڈر پہ بھی لکھا رہتا ہے. قمری بولو یا ہجری بولو، قمری تو چاند کے حساب کو کہتے ہیں، لیکن ہجری اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. پھر اس پہ بھی مشورہ ہوا کہ اسلامی سال کی ابتدا کون سے مہینے سے کی جائے. بعض نے ربیع الاول کہا، اللہ کے رسول کی پیدائش کا ہے. کسی نے رجب کہا، کسی نے شوال کہا. لیکن بالآخر اتفاق یہ ہوا کہ اسلامی سال کی ابتدا کا پہلا مہینہ محرم الحرام قرار دیا جائے. میرے بزرگوں عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں جو اتنی بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی سال اور اسلامی تاریخ یاد کرنا میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے بچوں کو یاد کرانا، یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. ہم سورج کا حساب یعنی انگریزی مہینہ اور اس کا دن اور اس کی تاریخ تو یاد کرتے ہیں، چونکہ کاروبار اس سے کنیکٹڈ ہے، کاروبار اس سے لگا ہوا ہے. تنخواہ دینا لینا یاد رکھنے کی اجازت ہے. لیکن اسلامی اتنا یاد رکھ لینا انگریزی مہینوں کو اور انگریزی دنوں کو کہ اسلامی مہینہ اور اسلامی مہینوں کا نام اور اسلامی تاریخ میرے اور آپ کی نسلوں سے بالکل بھول جائے. اگر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پوری امت اگر اسلامی سال کو بھول جاتی ہے، اسلامی تاریخ کو، تو پوری امت گنہگار ہوگی، چونکہ فرض کفایہ کو چھوڑا. اس لیے کچھ لوگوں کو تو یاد رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے یاد نہیں رکھا، تو پھر انشاءاللہ
ان کے یاد رکھنے کی وجہ سے جن لوگوں نے یاد نہیں رکھا ہے وہ گنہگار نہیں ہوں گے. فرض کفایہ کے تشریح یہی کی جاتی ہے. تو میرے بزرگ عزیزوں، آج 1443 کا آخری دن یا سیکنڈ لاسٹ دن ہے. اس کے بعد 1444 یعنی اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہو جائے گی. محرم، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذو الحجہ، آخر. اس طرح 12 مہینے یاد ہونا چاہیے. اپنے کو جنوری فروری بھی یاد رکھیں، ان کی تاریخ سے بھی اپنے کاروبار کو کریں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو پورے دین کی بنیاد تھی، اور آج جو اسلام کا بقا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجرت میں جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، اس کی برکت ہے کہ آج ہم اور آپ امت مسلمہ اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والے موجود ہیں. تو جب اتنا اہم سال ہو میرے اور آپ کا، اتنا اہم مہینہ ہو، اتنے اہم دن ہو، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی خلاف ہے، اور دین و شریعت کی بھی محبت کی کمی کا یہ عنوان اور پتہ دیتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اسلامی سال ہی یاد نہیں، اسلامی سال کے مہینے نہیں یاد، ان کی گنتی نہیں یاد. میرے بزرگ عزیزوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی محبت اور آپ کے دین سے بے رغبتی اور بے توجہی اور غفلت کی دلیل ہے. خیر، ایک بات تو مجھے آپ سے یہ پیشکش کرنی تھی. دوسرا مہینہ اسلامی سال گزرے یا انگریزی سال گزرے، انگریزی دن گزرے یا اسلامی دن گزرے، اصل تو میرے اور آپ کا وقت گزرتے جا رہا ہے اور عمر ختم ہوتے جا رہی ہے، عمر ختم ہوتے جا رہی ہے. اسی لیے علماء نے اور مشائخ اور بزرگان دین نے جو برتھ ڈے منانے منع کیا ہے کہ میں 70 سال کا تھا، 71 سال کی میری عمر ہو گئی، تو میں اور آپ جو خوشی مناتے ہیں وہ اس لیے کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا. در حقیقت 1 سال بڑا نہیں، 1 سال زندگی کا کم ہو گیا. تو کم ہونے پہ تو آدمی کو آنسو بہانا چاہیے کہ میں نے زندگی کا 1 سال، 2 سال، 5 سال، 20 سال جو میں نے کم ہو گئے ہیں، اس میں خوشی کیا؟ یہ تو میری عمر میں سے 1 سال کم ہو گیا. آپ اس انداز سے سوچیں گے تو میرے بزرگ عزیزوں، خوشی کوئی نہیں منا سکتا. اور چلو عمر کا 1 سال اگر کم بھی ہو گیا اور وہ اللہ کے دین پر، اطاعت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ بھی گزارا ہے، تو بھی برتھ ڈے منانے کی اجازت نہیں، شکر کرنے کی اجازت ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا پچھلا سال الحمدللہ اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا. تو اس میں خوشی کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور عبادت میں بڑھوتری کی ضرورت ہے. میرے بزرگ و عزیزوں، زندگی کے کسی کے 40 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، 60 گزر گئے، 70 گزر گئے، 50 گزر گئے، 55 گزر گئے. ہر سال اس کے پیدائش کا دن آتا ہے. تو یہ خوشی نہیں ہے، شکر کا مقام ہے. اور اگر عبادت اور اطاعت کے بغیر گزرے ہیں تو پھر تو افسوس اور شرمندگی کا مقام ہے. اپنا محاسبہ کریں. آج کی مجلس اصل اپنے محاسبے کے لیے ہے. اسلامی سال کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کے مہینوں کی گنتی کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کے دنوں کو بھی یاد رکھنا ہے. اور میرے اور آپ کی اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے کیوں ہو رہی ہے اس کی بھی وجہ میں نے بتا دی. ہجرت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل و دماغ میں بسے رہنا چاہیے. میرے بزرگ عزیز، اور اس کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں. میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں. ایک پان کی پٹی لگانے والا، ایک لیمبو شربت بیچنے والا، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے وہ شام میں حساب کرتا ہے کتنا کمایا، کتنا گیا. آج نفع اگر کم ہوا تو کیوں ہوا، اور آج اگر نفع ہوا تو کیوں زیادہ ہوا، اور اگر بالفرض گھاٹا ہوا ہے تو کل گھاٹا نہیں ہوا تھا، آج گھاٹا کیوں ہوا. وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کرتا ہے، تاکہ کل دوسرے دن بالکل لیمبو شربت بیچنے والے کو وہ دھوکہ نہ ہو جو پہلے دن دھوکہ ہوا تھا کہ اس کو گھاٹا کیوں ہوا. میرے بزرگ عزیزوں، چند 100 کمانے والا، چند 1000 کمانے والا
چند لاکھ کمانے والا، کروڑ کمانے والا، سب کے سب اپنا حساب کرتے ہیں. میرے اور آپ کو زندگی اللہ رب العزت نے اتنی بڑی اور اتنی قیمتی دے دی، کوئی حساب کتاب نہیں. 1 سال گزر گیا، ہم 1443 میں تھے، 1444 میں کل داخل ہو جائیں گے. تو یہ 43 سے 44 سال 12 مہینے، پورا 1 سال میں نے کیسا گزارا؟ اپنا محاسبہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے، حاسب قبل ان تحاسب. تم اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو قبل اس کے کہ تمہارا آخرت میں حساب لیا جائے. یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ سیکنڈ، یہ لمحات اللہ کی عبادت میں گزرے ہیں. خوش ہونے کی ضرورت ہے، شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے سال کو قیمتی بنایا، آپ نے اپنے اوقات کی حفاظت کی. لیکن میری یہ زندگی کے سال، 1 سال نہیں، جب سے بالغ ہوئے آج تک کا محاسبہ کرے. پورا بیلنس کرتے کہ نہیں میں اور آپ دنیا کے کاروبار میں، کہ زندگی کے اتنے سال ہر اپنے طبقے کا جائزہ لے، ہر ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لے. صرف عبادت کا نہیں، عبادت کا دیکھیں کہ میری عبادت کامل ہے کہ نہیں، میں نماز کا اہتمام میری زندگی میں ہے کہ نہیں، روزے، زکوٰۃ، حج کا اہتمام ہے کہ نہیں. جو فرائض ہے، اسلام کی بنیاد ہے. ایمان کے بعد ان 4 چیزوں پر اللہ رب العزت کل آخرت میں سب سے پہلے حساب لیں گے تو نماز کا لیں گے. اول ما يحاسب به العبد فهو الصلاۃ. سب سے پہلا حساب اپنی عبادت کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں کہ میرے اخلاق کیسے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اللہ کے رسول سے کسی صحابی نے پوچھا، کل آخرت میں اعمال کو جو وزن کیا جائے گا ترازو میں، تو سب سے وزنی چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق. اپنے اخلاق کا جائزہ لیں. میری زبان سے، میرے کردار سے، میرے اخلاق سے، میرے ہاتھ سے، میری آنکھ سے، میرے پیر سے، میری زبان سے میرے ماں باپ محفوظ ہے کہ نہیں؟ اگر میں ماں باپ ہوں تو میری اولاد محفوظ ہے کہ نہیں؟ اگر میں بیوی ہوں تو میرے شوہر میرے اخلاق سے خوش ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ شوہر ہیں تو میری بیوی خوش ہے کہ نہیں؟ نانا نانی، دادا دادی خوش ہے کہ نہیں؟ ساس سسر خوش ہے کہ نہیں؟ میرے بزرگ عزیز، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ میں کما رہا ہوں، صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. بالکل بھاگ دوڑ کرنا ہے. یہ اسلام کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے رزق حلال کمانا، محنت اور بھاگ دوڑ کرنا. یہ اسلام کے فریضے کے بعد پہلا فریضہ ہے. بے شک اس میں لگنا ہے، صبح شام اپنے اوقات کو لگانا ہے. لیکن دیکھنا ہے کہ جو انکم آ رہی ہے، جو پیسے آ رہے، حلال راستے سے آ رہے کہ ڈنڈی مار کر آ رہے، دھوکہ دھڑی کر کر آ رہے، جھوٹ بول کر آ رہے. یہ محاسبہ نہیں کریں گے. صرف پیسہ اگر آ گیا تو قارون کے پاس بھی پیسہ تھا، صرف گدی مل گئی تو فرعون کے پاس بھی منصب تھا. لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جو پیسہ آئے گا میرے بزرگ و عزیزوں، اور اگر میں نے آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، حلال حرام کا فرق نہیں کیا، ایک ریس لگی ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، جس طرح چاہے آئے. میرے بزرگ و عزیزوں، کسی کا حق مرے، اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا حلال ہو جائے اور سامنے والا پورا خاندان سمٹ جائے، برباد ہو جائے، لیکن میرے انکم اور میری تجوری بھرنا چاہیے. میرے بزرگ عزیزوں، یہ خزانے سے جب میرے اور آپ کے بچے پلیں گے تو نافرمان اور قارون اور فرعون کی شکل صورت کے ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمانے میں، خرچ کرنے میں فرق فرمایا ہے، لحاظ رکھنے کو واجب فرمایا ہے، فرض فرمایا ہے. اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں، سب سے پہلے اپنی عبادت کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، یہ حساب کریں، جائزہ لے. میرے بزرگ عزیزوں، 1444 میں گزر جائے گا، 2022 چل رہا ہے وہ بھی گزر جائے گا، 2023 لگ جائے گا. اس طرح زندگی گزرتی جائے گی. لیکن اپنے اعمال کا تو محاسبہ کریں، اپنے عقائد کا، اپنی زندگی کا، اپنی کمائی کا، اپنے اخلاق کا، لینے دینے کا. آپ سے کون خوش ہے؟ کیوں ناراض ہے؟
اللہ کی عبادت میں برابر کر رہا ہوں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے میں منہ موڑا ہوا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میری زندگی میں نہیں ہے، میرے بچوں کی زندگی میں نہیں ہے، اس کے بعد میں حالات کا رونا رو رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں۔ میرے بزرگ عزیزوں، یہ 25 کروڑ کے اکاؤنٹ میں 25 کروڑ سب کے آ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر نہیں آئے گی تو میں اور آپ پورے مال اور حکومت کے بعد بھی مارے جائیں گے۔ یہ ذہن سے نکال دو میرے بزرگ عزیزوں۔ ہماری آپس کی لڑائی، آپس کا اختلاف، دین و مذہب سے دوری، اسلام اور سنت سے دوری، اس کی وجہ سے ہم اور آپ پٹ رہے ہیں۔ نہ مال کی کمی کی وجہ سے، نہ ہنر کی کمی کی وجہ سے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے۔ میرے اور آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہے، چھوٹے کا بڑوں کا ادب نہیں ہے، بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہے، پڑوسی کا خیال نہیں ہے، پارٹنرشپ کی رعایت نہیں ہے، اور دین و اسلام سے دوری ہے اور اللہ کے رسول کی سنت سے دوری ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے یہ حالات ہو رہے۔ تو خلاصہ یہ میرے بزرگ عزیزوں، زندگی ہو، سال ہو، مہینہ ہو، یہ سب وقت ہی سے بنتا ہے۔ تو وقت کو دیکھیں، اللہ پاک فرما رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے، اللہ پاک فرما رہے، آخرت میں دیکھو گے، اور تھوڑی سی بھی گناہ کرو گے اس کو بھی دیکھنا ہے، آج چھپ جائے گا، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہے۔ اپنی زندگی کے تنہائی کا جائزہ لو کہ میری زندگی کی تنہائی کتابوں میں گزر رہی، اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں گزر رہی، کہ موبائل پہ فضول کاموں پہ اور فحش اور گندے پروگراموں کے دیکھنے میں گزر رہی۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا نا، نام اعمال میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی نیکی تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ میں تنہائی میں رہتا ہوں تو کتنا اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ میرا ہاتھ غلط سائٹ پہ تو نہیں جاتا ہے، غلط ایپ پہ تو نہیں جاتا ہے۔ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں میرے بزرگ عزیزوں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ یہ سب وقت کا کل حساب ہوگا۔ ہو رہی ہے عمر رفتہ مثل، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ میرے اور آپ کا وقت اور عمر اور یہ زندگی کی باغ و بہار اور یہ اوقات سب برف کی طرح پگھلتے جا رہے۔ اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ نے سلیقہ اور عقل کس سے سیکھی اور اپنے وقت کو بچانا کس سے سیکھا؟ کہا ایک برف بیچنے والے سے سیکھا میں نے۔ وہ گرمی میں دوپہر میں سے برف بیچ رہا تھا اور اس کا شام سورج کے ڈوبنے تک پورا برف نہیں بکا تھا۔ وہ آواز لگا رہا تھا، بھائیو لے لو میرا برف، لے لو، آخر میں دام نہیں دیتے ہو تو فری میں لے لو، لیکن لے کے چلے جاؤ، ورنہ یہ برف نہ میرے کام آئے گا نہ تمہارے کام آئے گا۔ بالآخر اس کا برف پگھل کر پانی بہہ کر چلا گیا۔ میرے اور آپ کی عمر بھی اسی طرح گزر رہی ہے، اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گزر رہی ہے، گناہ سے بچ کر گزر رہی ہے، اللہ کے فرائض پر گزر رہی ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، پوری دنیا تمہارے بارے میں کوئی بھی اسکیم کر لے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ابن عباس کو فرمایا، ابن عباس پوری دنیا تیرے خلاف تدبیریں کر لے، تجھے اتنی ہی تکلیف پہنچے گی جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اور اگر میری اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے تو ایک آپ کی تدبیر کرنے والا، چند لوگوں کو جمع نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، ایک آدمی کی بھی، ایک دشمن کی بھی تدبیر آپ کے خلاف کامیاب ہو جائے گی، چونکہ میرا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ من اصلح بینہ وبین اللہ صلح اللہ بینہ وبین الناس۔ جو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے، اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان دوستی کر لیتے ہیں۔ اور جو اپنا معاملہ اللہ سے بگاڑ دیتا ہے، پھر آپ اور میں حکومت کا رونا روئے، اس حکومت کے گرنے کا، دوسرے کی حکومت کے آنے کا۔ میرے بزرگ عزیزوں، نہ اس کے گرنے سے آپ کا کوئی نقصان ہوگا، نہ اس کے آنے سے آپ کا کوئی بھلا ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے ذہن کی غلطی ہے۔ اللہ کے حکم کو دیکھیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا جنت میں پڑوسی کون، جنت میں پڑوسی کون؟ اللہ کے بڑے بندے تھے، نیک بندے تھے، ولی تھے، درویش تھے۔ اللہ نے فوراً دل میں بات ڈالی کہ فلاں علاقے میں چلے جا، ایک حبشن کالی کلوٹی لونڈی، حبشن کہتے ہیں
साउथ अफ्रीकन को, हफ्सन, काली कलोटी लोंडी। इन्होंने कहा, बहुत दूर इलाका था, ये सफ़र करके अपने जन्नत के रफ़ीक और दोस्त को तलाश करने निकले। लोगों से पूछा कि भाई फला इलाके में कोई फला बांदी रहती है, कोई काली कलोटी लोंडी? तो कहा, अरे वो तो पागल है, हमेशा अल्लाह की इबादत में रहती है, ये आबादी में नहीं रहती है, फला जगह जाओ, दूर में उसकी एक झोपड़ी मिलेगी, वहाँ पर अल्लाह की इबादत कर रही है। ये गए, चूँकि तलाश करना था, लोगों ने तो उसको पागल समझकर हकाल दिया था। वो बुज़ुर्ग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के इशारे से चलते रहे, उसकी झोपड़ी के पास पहुँचे, देखा झोपड़ी के बाहर वो नमाज़ पढ़ रही है। नमाज का सलाम फेरने के बाद उसने कह दिया, अब्दुल वाहिद, यहाँ मिलने का मौका नहीं था, वहाँ मिलने की तमन्ना थी, वहाँ मिलने का वादा था, आपने जन्नत का रफ़ीक पूछा ना। अब्दुल वाहिद घबरा गए कि अल्लाह की ये बंदी कितनी पहुँची हुई है कि मेरे दिल में जो मैंने अपनी दुआ की थी अपने अल्लाह से, अल्लाह ने उसको भी समझा दिया कि ये अब्दुल वाहिद तेरा जन्नत में रफ़ीक है, तेरा दोस्त है। खैर, अब्दुल वाहिद ने पूछा, बहन, ये मुर्गी और बिल्लियाँ सब साथ में हैं, बिल्ली मुर्गियों पर हमला नहीं कर रही है, अपनी ज़बान में भेड़ और बकरियाँ सब साथ में हैं, कोई एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा है, ये क्या मसला है? अरे अब्दुल वाहिद, जा जा अपना काम कर, मैंने अपने मौला से दोस्ती कर ली है, उसने मेरे दुश्मनों में आपस में दोस्ती कर ली। मेरे बुजुर्ग अजीज़, अल्लाह से हम टूटे हैं, अल्लाह से हम टूटे हैं, अल्लाह से गिरे हैं। आप लाख डिग्रियाँ कमा लें, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ टूटेगा तो ऐसे आमाल की वजह से, मेरे और आपकी नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम पर जो तुम्हारे हुक्मरां और बादशाह मुसल्लत किए जाते हैं, ये मेरे और आपके हरकत और अमल की वजह से। मेरे बुज़ुर्ग अजीज़ों, सहाबा की ज़िंदगी में दीन था, तक़वा था, अल्लाह का डर था, खौफ व खशियत था, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें थी। एक सुन्नत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल था, एक सुन्नत पर समझ ही नहीं सकते थे। रुस्तम का ईरान का दरबार लगा हुआ है, उसमें सहाबी खाना खा रहे, और वो सहाबी से एक लुकमे का, एक चावल का दाना गिर जाता है, सहाबी उठाने जाते हैं चावल, दूसरे सहाबी कोहनी मारते हैं, छोड़ो, ये ईरानियों का, अजमियों का दरबार है, इधर दस्तरखान से कोई बात, कोई चावल के लुकमे को या गिरे हुए दाने को उठाना ऐब समझा जाता है। उस सहाबी तैश में आ गए, कहा खामोश रहो, आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफ़ी की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मैं छोड़ दूँ, सुन्नत को छोड़ दूँ? मैं नहीं हो सकता है। मेरे महबूब की सुन्नत है कि जब खाना दस्तरखान पे गिर जाए, मुंह से अगर गिरे तो नहीं उठाना है, हाथ से अगर गिर जाए तो उसको साफ़ कर लेना है। आप कैसी बात कर रहे हो? ईरानों का दरबार चूल्हे में गया, हम आए नहीं है, इन्होंने बुलाया है हमें, हम अपने दीन पर, अपने नबी के सुन्नत पर खुश हैं। उस सहाबी के कुर्ते पे 14 पेवन लगे हुए थे, 14, कुर्ता भी ढंग का नहीं था, 14 जगह रफू किया हुआ था। मेरे बुजुर्ग अजीज़ों, अपने जहन और दिल और दिमाग को साफ़ करें, कुरान पर आए, अल्लाह की तरफ आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ आए। आपने इनको दिल पे लगा लिया, आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, कोई डिग्री नहीं होगी, कुछ पैसा नहीं होगा, सत्तू से मेरे और आपका घर चल रहा होगा, दाल के प्याले पर मेरे और आपका गुजर बसर हो रहा होगा, कपड़े भी नहीं होंगे। मेरे बुजुर्ग अजीज़ों, अल्लाह पाक फरमा रहे, तुम ही तुम होंगे पूरी दुनिया में। कोई माई के लाल की हो सकता है कि अल्लाह के नेक बंदे पर कोई आँख उठाकर देख ले? हम जो बर्बादी की तरफ जा रहे, कुरान और सुन्नत को छोड़ने की वजह से, कुरान और सुन्नत की तरफ आए, अल्लाह पाक सब हालात दुरुस्त कर देंगे। अपना मामला अल्लाह से साफ़ कर ले, अपने वक्त को कीमती बनाए, अपनी ज़िंदगी को गफलत से निकाले, अल्लाह के तक़वे को ज़िंदगी में डाले, नबी के सुन्नत को डाले, और फजूल खराफात और बेदीनी और लायानी कामों से और अल्लाह की नाफरमानियों से मेरे बुज़ुर्ग अजीज़ों खुसूसन इससे बचने की कोशिश करें। ये छोटा दज्जाल माँ के भी हाथ में, बाप के भी हाथ में, शौहर के भी हाथ में, बीवी के हाथ में भी, एक दूसरे को, फैमिली, अपनी ज़िंदगी को औकात देने की फुर्सत नहीं है। शौहर बीवी को वक्त नहीं दे रहा है, बीवी शौहर को वक्त नहीं दे रहा है, बच्चे माँ बाप को वक्त नहीं दे रहे, माँ बाप बच्चे को वक्त नहीं दे रहे, सब के सब इसमें घुसे हुए हैं। मेरे और आपके घर की ज़िंदगी को मैंने आपने जहन्नम बनाया है, उसके बाद ये हालात शुरू हुए हैं। आप देखें, अल्लाह पाक मुझे और आपको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। पिछले साल और पिछली ज़िंदगी जो गुजरी है,
اللہ پاک ان غلطیوں کی کوتاہیوں کی توفیق نصیب فرمائے، ان غلطیوں کو معاف فرمائے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور کل کا دن اور کل کی صبح اور کل کی شام جو شروع ہونے والی ہے، میرے بزرگ و عزیزوں، آگے اسلامی سال اللہ رب العزت میرے اور آپ کا، بلکہ میرے اور آپ کی موت تک اللہ پاک مجھے ایمان اور عمل پر باقی رکھے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے چمٹے رہنے کے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک عالم ہے، بیچارے کینسر کے مریض ہیں، آپ کو اللہ پاک نے جو بھی دیا ہے زکوٰۃ ہو صدقہ ہو، پہلے بھی اعلان کروایا تھا میں نے، ابھی بھی بہت بری حالت ہے ان کی، اور بالکل ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بالکل غریب گھر کے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ ایک قرآن کے حافظ ہیں، حضرت امام صاحب نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے یہاں پر، آپ ان کو جو اللہ پاک نے جو بھی آپ کو دیا ہے آپ ان کی مدد کریں۔ جزاک